حضور مخدوم پاک کے فیضان سے اللہ رب العزت ہم کو، آپ کو، سب کو مالا مال فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محبوب یزدانی قدوۃ الکبریٰ میر کبیر اوحد الدین تارک السلطنت سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کا 638واں عرس مبارک جاری ہے، اور جس شخصیت کے ساتھ ہم اس وقت حاضر ہیں یہ معین المشائخ حضرت سید شاہ معین الدین اشرف اشرفی جیلانی ہیں، جو مخدوم پاک کے سجادہ نشین ہیں، اور الحمدللہ حضرت نے 25 محرم الحرام کو پورے ہندوستان میں امن و شانتی کے لیے دعا کی حضرت مخدوم پاک کے آستانے پہ۔ سب سے پہلے تو حضرت کی بارگاہ میں یہ سوال ہے، حضرت مخدوم پاک کا جو تعارف ہے، جو بیک گراؤنڈ ہے، کہاں سے آئے، کچھوچا شریف کو کس طرح آباد کیا؟ دیکھیے 638واں عالمی سالانہ عرس مقدس تارک السلطنت غوث العالم محبوب یزدانی میر سید اوحد الدین اشرف سید شاہ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی۔ حضور مخدوم پاک جو ہے وہ سمنان، جو کہ ایران میں ایک اسٹیٹ تھی، وہاں سے آپ فقراء کے ساتھ نکلے، بادشاہت کو ترک کیا اور پنڈوا شریف تشریف لائے، اپنے پیر و مرشد کی خدمت میں رہے، حضرت پیر علاء الحق پنڈوی کی خدمت میں رہے، پھر وہاں سے آپ کی چوچھا مقدسہ تشریف لائے اور اس پورے علاقے کو مشرف باسلام کیا۔ مخدوم پاک نے جو ہے وہ ہزاروں لاکھوں ان لوگوں کو جو ایمان کی دولت سے مالا مال نہیں تھے، انہیں ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا اور مشرف باسلام کیا، اور مخلوق خدا کی خدمت کر کے، تعلیم قرآن کو عام کر کے، اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں کو عام کر کے ہزاروں لاکھوں دلوں میں ایمان کی شمع روشن فرمائی۔ الحمدللہ۔ تو یہ مخدوم پاک نے بہت بڑا کارنامہ انجام دیا۔ آپ دیکھیے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لوگوں میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، ایک قرآن ہے اور اہل بیت ہیں، دونوں کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ الحمدللہ قرآن کا فیضان بھی آج تک جاری ہے اور اہل بیت کا فیضان بھی آج تک جاری ہے۔ کربلا میں مٹانے کی کوششیں کی گئیں، لیکن اللہ رب العزت نے امام علی مقام کی نسلوں کو زندہ رکھا ہوا ہے، اور الحمدللہ وہی حسینی شہزادے مخدوم پاک کے نام سے دنیا میں جانے جاتے ہیں، اور مخدوم پاک امام علی مقام کی شہادت کے مقصد کو لے کر کے یہاں آئے، اور انہوں نے اسی پیغام کو عام کیا جو اسلام کا مقصد ہے اور حضرت امام علی مقام کی قربانی کا مقصد ہے۔ حضرت جس طرح سے مخدوم پاک نے، آپ نے بتایا کہ لوگوں کو گمراہی سے نکالا اور دلوں میں جو اندھیرا تھا اس کو منور کیا، حضرت مخدوم پاک نے جو اصلاحات کی ہیں، خاص طور سے اپنے خلفاء کو تیار کیا، اپنے مریدین کی بڑی زبردست تربیت کی، کہ جو خانقاہ میں آنے والے تھے جن کے دل گندے تھے ان پر توجہ فرمائی تو ان کو نیکوکار بنا دیا۔ مخدوم پاک کی اصلاح کی اس جو اہمیت ہے آج کے دور میں وہ کتنی ہے؟ دیکھیے حضور مخدوم پاک جو ہے اپنے جد اعلیٰ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس قول کے پابند تھے، خیر الناس من ینفع الناس، لوگوں میں بہتر وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے۔ تو مخدوم پاک کی ذات نے جو ہے وہ اللہ کی مخلوق کو خوب نفع پہنچایا۔ مخلوق خدا جو گمراہی اور شرک میں مبتلا تھی، اسے قرآن و حدیث کی روشنی میں مخدوم پاک نے ان کے قلب کو قرآن و حدیث کی روشنی کے ذریعے جو ہے وہ پھیر دیا، اور وہ سارے لوگ ایمان کی دولت سے مالا مال ہوئے۔ اللہ کی مخلوق کی زیادہ سے زیادہ خدمت کرنے کا حکم حضور مخدوم پاک نے فرمایا، اور آج خانواد اشرفیہ اسی راستے پر چل رہا ہے۔ الحمدللہ۔ حضرت یہ مخدوم پاک کا نیر شریف ہے، آج بھی لوگوں کو اس سے فیض مل رہا ہے، 650 سال بیت گئے، ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ نفرت کا ماحول ہے آج کے اس دور میں، اور مسلمان یہ سوچتے ہیں کہ جی ہمارے لیے زمین تنگ کی جا رہی ہے۔ ایک طرف مخدوم پاک کا آستانہ ہے جہاں پہ ہزاروں کی تعداد میں غیر مسلم بھائی ہمیں دکھائی دیتے ہیں، چادر بھی چڑھاتے ہیں، نیر شریف کے پاس بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور مخدوم پاک کا فیض بھی ان کو مل رہا ہے، جادو ٹونا آسیب جیسی بیماریوں سے وہ باہر نکل رہے ہیں، اللہ پاک ان کو شفا بھی دے رہا ہے۔ دوسری طرف ہم جیسے لوگ ہیں جو زمین پہ چل پھر رہے ہیں، لوگ نفرت کر رہے ہیں۔ ہم میں اور مخدوم پاک کے کردار میں کیا فرق ہے، اور ہمیں کس راستے پر چلنا چاہیے ہندوستانی مسلمانوں کو؟ دیکھیے مخدوم پاک جو ہے وہ اسلامی اخلاق و آداب کے دائرے میں کام کرتے تھے۔ یقیناً جب ہم اسلامی اخلاق و آداب کے دائرے میں کام کریں گے تو یقیناً دوسری قومیں جو ہیں وہ ہم سے متاثر ہوں گی۔ حضور مخدوم پاک کے دربار گوہر بار میں جیسا کہ آپ نے دیکھا ہے، ہزاروں لاکھوں نان مسلم جو ہے وہ برادران وطن
یہاں حاضر ہوتے ہیں مخدوم پاک کی بارگاہ میں، اور اس در سے جو ہے وہ فیض لے کے جاتے ہیں۔ قومی یکجہتی کا یہ ایک ایسا گہوارہ ہے کہ یقیناً اس طریقے کا گہوارہ آپ کو بہت کم دیکھنے میں ملے گا۔ وجہ یہ تھی کہ مخدوم پاک جو ہے ان کی بارگاہ کرم میں کوئی آتا تھا، اللہ کی کوئی مخلوق حاضر ہوتی تھی تو آپ اسے اسلامی اخلاق و آداب کا جام پلاتے تھے، اور وہ جام پینے کے بعد یقیناً اس کے قلب کی کیفیت بدل جاتی تھی اور وہ کلمہ پڑھ لیتا تھا۔ صحیح، تو کیا طریقہ کار تھا حضرت مخدوم پاک کا کہ جو حضرت مخدوم پاک کی بارگاہ میں آ گیا؟ اگر مسلمان ہے، گناہ گار ہے، تو اس کو گناہ کا بھی احساس ہونے لگا۔ کوئی نان مسلم ہے، کفر کی گندگی لے کر کے آیا تو وہ کردار سے ایسا متاثر ہوا کہ وہ پرانے اندھیرے سے نکلنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو یہ کس طرح کا کردار مخدوم پاک نے سکھایا امت کو؟ دیکھیے، مخدوم پاک جو ہے ان کا کردار قرآن کا حضور مخدوم صاحب جو ہے وہ قرآن کریم کے سچے پیروکار تھے، نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات کے سچے پیروکار تھے۔ جو بھی قرآن اور حدیث کا سچا پیروکار ہوگا لوگ اس سے متاثر ہوں گے ہی ہوں گے، اور یہی اولیاء کاملین تھے جنہوں نے دن رات اللہ کی عبادت کی، اللہ کی بندگی کی، تعلیم قرآن کو عام کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات کو عام کیا، اور اللہ نے ان کی زبان میں، ان کے ہاتھ میں، ان کے عمل کردار میں وہ تاثیر عطا فرمائی کہ جو ان کے قریب ہوا وہ ایمان کی دولت سے مالا مال ہو گیا۔ تو یہ بڑی خاص بات حضرت نے ارشاد فرمائی کہ جو بھی قرآن پر مکمل طور سے عمل کر لے، اللہ رب العزت اس کی شخصیت میں اسپرٹ پیدا کر دیتا ہے، پھر مخلوق خدا کا اٹریکشن اس کی طرف ہوتا ہے، اور جب مخلوق خدا ان کے قریب ہوتی ہے تو اللہ رب العزت اپنے دوستوں کی صحبت کا اثر ان کے اوپر بھی چڑھا دیتا ہے، اور اسی وجہ سے لوگ کفر کے اندھیروں سے نکلتے ہیں اور ایمان کے نور میں داخل ہوتے ہیں۔ اور مخدوم پاک اس حوالے سے بہت بڑا نام ہے، اور الحمدللہ آج بھی رسپیکٹ ٹو آل، سروس ٹو آل، لو ٹو آل کی یہ رننیتی اگر آپ کو کہیں دیکھنا ہو تو یہ مخدوم پاک کے آستانے پر آپ آ کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ حضرت آپ سے گزارش ہے تمام ناظرین کے لیے دعا بھی فرما دیں۔ اللہ اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے و طفیل، مخدوم پاک کے صدقے و طفیل ہم سب کو استقامت فی الدین عطا فرمائے، صراط مستقیم پر استحکام عطا فرمائے، نماز پنجگانہ کی پابندی عطا فرمائے، ہم سب کو یا اللہ رب العزت تعلیم قرآن پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، اور تعلیم قرآن کو عام کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ حضور مخدوم پاک کے فیضان سے اللہ رب العزت ہم کو، آپ کو، سب کو مالا مال فرمائے۔ جتنے زائرین حضور مخدوم پاک کی بارگاہ کرم میں حاضر آئے ہیں، اللہ رب العزت مخدوم پاک کے دربار گوہر بار کی حاضری کے صدقے و طفیل ان کی اور ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔